السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سوئی قوم کو جگانے کے لیے میں میسج بھیج دوں جی۔ وقولنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سفید شرٹ میں نے آج بھی پہنی ہوئی ماشاءاللہ۔ وقولنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن تم ٹھہرو، انتا آپ، اسکن آپ ٹھہریں، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے، راغدن کھلے عام، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہ جانا قریب، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، الحمد للہ، سوری میں تو کسی اور، میں اپنے نوٹس کی یاد پڑھنی شروع کر دی میں نے۔ فازل پس پھسلایا، ہما ان دونوں کو، فازلہما پس پھسلایا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فاخرجہما پس ان دونوں کو نکال باہر کیا، مما اس چیز سے جہاں کانا فیہ دونوں تھے، وہ دونوں تھے۔ وقولنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہے۔ اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کلی طور پہ کہا ہے، اہبطوا تم سب نکل جاؤ۔ اب یہاں پہ اہبطا نہیں آیا ہے۔ کیا ہوتا کہ اگر یہاں پہ ہوتا اہبطا، اہبط، اہبطا، اہبطو، اہبط، گرامر کون سمجھتا ہے؟ میرے ہوشیار طلباء میں سے کوئی ہے جو کہہ سکے کہ اہبط نکل، اتر جاؤ، اتر، ایک مرد کے لیے اہبطا کیا معنی ہوگا؟ سر دو لوگوں کے لیے ہوگا، تم دونوں نکل جاؤ، ہاں جی، اور اہبطو کیا ہوگا؟ تم سب نکل جاؤ۔ تم سب اتر جاؤ، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جب بات ہو رہی تھی کیا نام ہے جنت کے اندر کہ دونوں کھاؤ، دونوں جیسے مرضی، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا اور ان کو نکلوا دیا، دونوں کو نکلوا دیا۔ لیکن جب باری آئی نکلنے کی تو اللہ نے کہا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ۔ یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ شیطان کو بھی کہا، سب کو کہا نا، انسان کو صرف بھی، شیطان، آدم ہوا، صرف شیطان؟ آدم نہیں، آدم ہوا اور جتنی بھی مخلوق تھی سب کو کہا بھاگ جاؤ نیچے زمین۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم سب نکل جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں کہنے والا ہوں، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہ بات جو ہے ایک دوسرے کے دشمن، جی کون کس کا دشمن ہوگا؟ یاد رکھ لینا یہ بات، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہر چیز، انسان بھی انسان کا دشمن ہے نا، انسان کا یا مرد عورت کا، عورت انسان مرد کی بات یہاں پہ تو مرد عورت، جی یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنا۔ ہاں بعضکم ہاں لبعض عدو،
وَلَكُمْ ہاں اور تمہارے لیے ہوگا فی الارض زمین میں مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ، جی قرار پکڑنے کی جگہ، جی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ ہاں حِینٍ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے فائدہ۔ روٹین کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کل کے سیشن سے کیا کچھ ملا تھا۔ Who got notes؟ آ جائیں میدان میں۔ میرے بال تنگ کر رہے ہیں مجھے آج، میرے پاس عائشہ جی کوئک ریکیپ، ٹائم بچانا ہے، جلدی کریں۔ Can't unmute. Okay. آپ Let me help you to unmute. آپ خود ہی جلدی Okay, سے کر got it. دیں۔ She can unmute. Okay, سمجھ آ گئی۔ کوئی اور؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ کر دیں جلدی سے خود ہی۔ چلو میں سوال کرتا ہوں، جواب دینے آپ لوگوں نے، تاکہ سوالوں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرنے کی بات آئی، آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا تم ٹھہرو، تم ٹھہرو جنت میں، اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ اور جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسکن انتا وزوجک الجنہ، اسکن انتا، میں نا قرآن پاک نکال دوں تاکہ وہ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے ان کو کچھ یاد آ جائے، ان کے لیے میں لفظی ترجمہ نکال لیتا ہوں۔ اصل میں مجھے لفظی ترجمہ چاہیے نہیں ہوتا، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ میں اسکرین شیئر کرنے والا ہوں۔ Here you go. کون بنا ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر فتح ہاشمی لے لیں، اللہ یار بنا ٹھیک تھا، حافظ احمد یار۔ لو جی، اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ میں اس کا جی سائز بڑا کر دوں، سائز بڑا کر دیتا ہوں۔ لو جی، وقولنا، اور جو پوائنٹ میں نے سمجھایا تھا کل بڑی محنت سے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ لازمی طور پہ کوئی اچھا رسپونڈ آئے۔ وقولنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کر، ابھی بیسیکلی ایک مرد کے لیے، اسکن، سکونت اختیار کر، انتا تو، و زوجو کا، اور تمہاری زوجہ۔ اب دیکھیں مزے کی بات، یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ اینشنٹ عربک میں، یعنی ہماری جو پرانی عربی ہے، اس میں زوج جو لفظ ہے، زوج اٹ سیلف، وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خامد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد آئی کوئی آیت جس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ نہیں؟ الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اب یہاں پہ آ گیا تم دونوں کھاؤ، یہاں پہ کیوں نہیں فرمایا اسکونا کا مطلب ہوتا تم دونوں ٹھہرو، تم دونوں ٹھہرو۔ انتا، یہ ضمیر حاضر ہے، ضمیر منفصل ایک مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو، آپ، تم اور آپ کے لیے، وزوجو کا، اور آپ کی بیوی۔ اب یہاں پہ اسکونا نہیں کہا گیا کہ تم دونوں سکون اختیار کرو، جیسے یہاں پہ کہا گیا تم دونوں کھاؤ، پھر کہا گیا جہاں سے تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے، اور پھر کہا گیا تم دونوں نزدیک مت جانا، پھر فرمایا ورنہ دونوں ہو جاؤ گے، تم دونوں ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب غلطی کی ذمہ داری دونوں پہ جائے گی، اگر کوئی بھی غلطی کرے گا وہ قصوروار ہوگا، جو بھی غلطی کرے گا وہ قصوروار ہوگا۔ اس کا پوائنٹ یہ ہے، جو بھی غلطی کرے گا وہ قصوروار ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ ایک غلطی کرے گا دوسرا خود بخود قصوروار ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی
جو بھی جائے گا وہ ذمہ دار ہو جائے گا. اس سر یہاں پہ ہم نے یہ کیا تو گرامر میں تو ہم نے مطلب ایسے پڑھا تھا کہ جب شروع میں فیل آ رہا ہوتا ہے تو وہ واحد آ سکتا ہے، چاہے آگے تسنیہ جمع کسی کی بھی بات ہو رہی ہو. ایسا کچھ ہے یہاں پہ؟ نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ اس اے ڈفرنٹ پوائنٹ. کل کلاس میں تھی نا. جی سر میں تھی، جب آپ کو کوشچن یہ چھوڑا تھا کہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کیوں ایمفسائز کیا اللہ تعالیٰ نے. پرسوں کی بات ہے میرے خیال میں. کل تو میں نے جواب دے دیا تھا. ہاں جی. اوکے، آپ کو آنسر یاد ہے؟ کس کو یاد ہے آنسر کل کا؟ جی. یہاں آدم علیہ السلام سے نہ مایوس ڈائریکٹ کریں، نہ مخاطب ہو کے مایوس اللہ کریں، تعالیٰ نہ کی مایوس کریں مجھے. یہی. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہاں پر آپ کوشچن کیا کر رہے ہیں؟ سوری. کہ اللہ رب العزت نے اس کن آدم اکیلے کو کیوں مخاطب کیا؟ سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہسبینڈ کے اوپر جیسے معاشی جو ذمہ داری آتی ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لائک ہاؤ ٹو کنیکٹ، یعنی کہ جنت میں جہاں جا کر رہنا ہے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے انتخاب کرنا ہے اس کا، یعنی کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور اس میں ہم اس طرح اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے اوپر جیسے جگہ کا انتخاب کرنا یا گھر میں سب کچھ دینے کی ذمہ داری، پوری چیزیں فراہم کرنے کی، قوانین سیٹ کرنے کی، امن و سکون قائم کرنے کی مرد کے اوپر آتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مخاطب کیا گیا. اوکے، ماشاء اللہ. اس میں چونکہ معیشت مرد کے ذمہ داری ہے، مرد کے ذمہ ہے، تو معیشت کے لیے مرد کو جہاں پہ بھی جانا پڑے گا تو یہ فیصلہ مرد کرے گا. جی. ٹھیک ہے. ہاں. تو اسکن انت، اور اس کے بعد سکون کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے. ٹھیک ہے. جی. گھر کا سکون، گھر کی، اب چونکہ یہ مرد کی ذمہ داری پروویژن ہے، ٹھیک ہے، تو ایک نے اگر کھانا فراہم کیا ہے تو دوسرے کا کام نرچرنگ ہو جائے گا، تربیت ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. مرد کو ہمت دی گئی ہے تو عورت کو برداشت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. رحمت دی گئی ہے، رحم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حوصلہ زیادہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب حوصلے سے مراد وہ رحم ہی مراد ہے. ٹھیک ہے. اب جب مرد پتھر توڑنے کی سکت رکھتا ہے، دنیا کا نقشہ بدلنے کی سکت رکھتا ہے، تو عورت ان مردوں کو پیدا کرنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کون سمجھ آیا؟ اگر عورت کو یہ بات سمجھ آ جائے، اگر عورت کو اس بات کی سمجھ آ جائے، تو یہ جو حقوق نسواں مارچ والے، یہ فیمنزم والے، یہ جھنڈے لے کے، پوسٹر لے کے گلیوں میں دھکے کھانے والی خواتین کو اس بات کی اگر سمجھ آ جائے تو وہ اپنے لیے اس بات میں سعادت سمجھیں گی کہ میں ملک کا جج وہ میری اولاد سے ہو، ملک کا حاکم میری اولاد سے ہو. میرا بیٹا جج بنے، میرا بیٹا حاکم بنے، میرا بیٹا وکیل بنے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ لیڈر بنے. تو جب ایک عورت اس بات کی کمپلین کرتی ہے، ٹھیک ہے، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے گھر والوں کے لحاظ سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی بھی لحاظ سے، یعنی میں اپنی جس قدر عورت کی رسپیکٹ اسلام نے مرد کو مجبور کیا ہے یا فورس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کہیں پہ بھی کسی خاتون کی عزت کے بارے میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کلچر میں اتنی جو ہے نا وہ نہیں چیز ملتی. مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ اللہ سے ڈرو اور اولو الارحام سے ڈرو. نو سوری، وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے نا، میرے ذہن سے آیت نکل گئی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب بھی کوئی اس طریقے سے یہ ریفرنس اچانک میں اس بات ذہن میں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رحم کے بارے میں فرمایا کہ اس سے ڈرو، رحم سے ڈرو. ہاں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور ارحام سے ڈرو. ارحام کیا ہے؟ یہ رحم ماں کے پیٹ کی جمع ہے، لفظ ارحام. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، والارحام، والارحام، اور ماؤں کے پیٹوں سے ڈرو، یعنی ماں سے ڈرو. اندازہ لگائیں کہ کتنا وقار دیا گیا ہے، والارحام. ٹھیک ہے، جب اس صورت پہ جائیں گے تو یہ اس کا اپنا ہی ایک الگ لطف ہے، اس کی الگ ہی ایک حکمت ہے، ایک الگ ہی سکون ہے اس ان آیات کے اندر. خیر، تو اب جب ایک خاتون اس بات کی شکایت کرتی ہے کہ مجھے مرد تنگ کرتا ہے، تو اس مرد کو پیدا کرنے والی بھی کوئی خاتون تھی، اور اس کی ارلی ایج میں جو اس کو تربیت ملنی تھی وہ بھی اس عورت نے دینی تھی. جب مجھے لگا کہ میں کیوں بچوں کو پالوں، میں کو بچوں کو پالوں، ٹھیک ہے، پھر آپ نہ پالیں. کل کو ایسے ہی یہی بچہ جس کو گھر سے ماں تربیت نہیں کرے گی، کسی کی ماں بہن کو تنگ کرے گا، تو اس کو جب بد دعائیں دی جائیں گی تو وہ بچہ اکیلا حقدار نہیں ہوگا. ایک درخت ہے مثال کے طور پر، اب سمجھیے گا، ایک درخت ہے، لمبا سفر ہے، وہاں پہ ایک ہی درخت ہے، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے نیچے صفائی دیکھتے ہیں، اس کے نیچے صفائی ہے، کپڑا بچھا ہوا، تو لوگ کیوں دعائیں دیں گے اس جگہ کی صفائی کرنے والے کو، یا اس جگہ کی صفائی کی وجہ سے رینڈملی وہ دعا دیں گے. کیوں دیں گے؟ یا اللہ جس بندے نے بھی یہ انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. یہ کیوں دعا جا رہی ہے؟ اب امیجن کریں کہ وہاں پہ پانی کا بھی انتظام ہے، کوئی بندہ سفر کرتے ہوئے 100-150 میل پہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے دیکھا یہاں پہ درخت ہے، اکیلا درخت ہے، اتنی گرمی، اتنی دھوپ ہے، اور یہاں پہ چٹائی بھی بچھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ پانی کا بھی انتظام ہے. اب وہ کس کو دعائیں دے گا؟ آٹومیٹکلی دعائیں کس کو جائیں گی؟ اس درخت کو لگانے والے کو، یا اس درخت کی صفائی انتظام کرنے والے کو، وہاں پہ صفائی کرنے والے کو، وہاں پہ چٹائی بچھانے والے کو، وہاں پر پانی کا انتظام کرنے والے کو. وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، ہی از ناٹ دیئر، بٹ انڈائریکٹلی دعائیں ساری اس کو جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی دعا نہ دے، لیکن جب وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو ثواب کس کو جائے گا؟ انڈائریکٹلی ظاہر اس کو. ماں کی ذمہ داری اگر ماں کو سمجھ آ جائے کہ جتنی کرپشن دنیا میں ہو رہی ہے، اگر ماں نے سستی اختیار کی ہوئی ہے تو قیامت کے دن برابر کی شریک ہے، باپ بھی برابر کا شریک ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف اگر کرپٹ ہیں تو ماں بھرے جتنی حج نمازن ہو، جتنی بھی، حقوق العباد میں سب رگڑے جائیں گے. اب جہاں ماں رگڑی جائے گی، ماں پکڑی گئی، ماں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ماں کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کی ماں بھی پکڑی جائے گی. جب اس کی ماں پکڑی جائے گی، تربیت اس کی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کی بھی ماں پکڑی جائے گی، سلسلہ سارا خراب. وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے اب میرا عمل کوئی اچھا ہے یا میرا عمل جو برا ہے وہ مجھ سے منتقل ہوا میرے بچے میں. مثال کے طور پر بچوں کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گالی نکالنی ہے، باپ نے گھر میں بیٹھے گالی نکال دی. اب جب تک بچہ وہ زندہ ہے، جب بھی گالی نکالتا ہے، بنیاد باپ نے رکھی تھی، باپ کو گناہ جا رہا ہے. یہ صرف اولاد نہیں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور گناہ جاریہ بھی ہے. اب اگر اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہ اولاد پھر رحمت کم، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر فتنہ زیادہ ہے، پھر مال بھی فتنہ ہے، پھر اولاد بھی فتنہ ہے. آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش. کس بات کی؟ اس بات کی. میں نا یہاں پہ ایک بات یاد آئی، میرے خیال میں وہ گامے پہلوان جو انڈیا کا مشہور پہلوان تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ انسان انتہائی حیادار انسان تھا. تو کوئی خاتون گئی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور میرے بچے بھی پہلوان آپ جیسے ہوں. اس نے کہا کہ وہ کسی اور طریقے سے اپروچ کیا. اس نے کہا کہ ایسے سمجھو کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کو بیٹا ہوں اور میں آپ کے لیے لڑوں گا. آپ کو کمائی چاہیے، میں کمائی کر کے دے دوں گا. اب وہ بھی کسی ماں کی ہوئی تربیت ہے. باپ دکھاتا ہے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، باپ کر کے دکھاتا ہے. ماں اور دکھاتی ہے کہ مرد کیسے بننا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ وہ باپ کو دیکھ کے یہ سیکھتا ہے کہ عورت کی عزت کیسے کی جا رہی. پھر عورت دکھاتی ہے اپنی اپنے بچوں کو کہ مردوں کی عزت کیسے کی جاتی. دونوں پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. اور یاد رکھ لینا، جس گھر میں بچے، اور یہاں پہ تو اب ہزاروں کیس سٹڈیز آ چکی ہیں، سنگل پیرنٹس کے جو بچے ہیں، یعنی اکیلی ماں کے ساتھ ریز ہونے والے، اکیلے باپ کے ساتھ ریز ہونے والے بچے، ان میں کتنی ذہنی پریشانیاں ہیں، کتنی وہ کیسی وہ حرکتیں کرتے ہیں. اب تو سٹڈیز بتا رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اکیلی ماں ہے تو وہ سیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ عورت کی عزت کیسے کرنی. ماں تو خود نہیں سکھا سکتی کیسے عزت کرنی. اب تو پریکٹیکل چاہیے بچوں کو، تو پریکٹیکل چاہیے. بچہ تو دیکھ کے سیکھتا ہے. دکھا کے سکھانے والا تو ہے نہیں جو 24/7 ساتھ ہو. مطلب کہ جیسے والد کو گھر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بچیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتا ہے. یہ چیز تو بچے نے وہاں سے سیکھنی. تو سر پر یہ ساری چیزیں تو اب جا کے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوئی ہے نا کہ اس طرح پیرنٹنگ کرتے ہیں یہ وہ. پچھلے تو جو جنریشن تھی ان کو تو میرے خیال سے اندازہ بھی نہیں تھا اس چیز کا. وہ تو بس یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے ہم نے بھی آگے ویسے ہی بچے پالنے ہیں. یہ نا تو یہ سوال بہت پیارا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عقل نہ دی ہوتی تو پھر یہ عذر چل سکتا تھا. ہمارے استاد تھے وہ اکثر یہ مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کو زمین کا ایسا ٹکڑا مل جائے جو بہت زرخیز ہو، کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں مرنے لگا ہوں اور مجھے آپ پہ اعتبار ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ 20 ایکڑ زمین آپ سنبھال لیں، اور آپ کو پتا ہو کہ وہ زمین کتنی زرخیز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھدار انسان ہوگا، اگر اسے کھیتی باڑی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کرے گا؟ وہ سیکھے گا کیوں سیکھے گا؟ تاکہ وہ اچھا پروڈکشن، اسے تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی تم جا کے یہ تمہیں سیکھنا چاہیے. یہ خود اس کو کیوں احساس ہو رہا ہے، کیوں اس کی بات کی فکر ہو رہی؟ تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. فائدہ اٹھا سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے. اب اس بات کے فائدے کا اسے کیسے پتہ چلا؟ دنیا نے بتایا نا اسے، اس نے دیکھا ہے نا. اب یہ ایک فطرتی تقاضا بھی ہے، اور ارد گرد کی دنیا میں بھی نے بھی سکھا دیے کہ کیسے اپنے علم حاصل کرنا ہے. یعنی نہیں پتا تھا زراعت کا، نہیں پتا تھا کھیتی باڑی کیسے کرنی، اس نے سیکھی. پھر وہ بیج والوں کے پاس گیا، بیج کی کوالٹی سیکھی، کھاد والوں کے پاس گیا، کھاد کی کوالٹی سیکھی، سپرے والوں کے پاس گیا، سپریز کی کوالٹی سیکھی، پانی کے بارے میں سمجھا، کب پانی لگانا ہے، کب پانی نہیں لگانا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے کھیتی باڑی کرنی ہے، کس طریقے سے اس کا خیال کرنا ہے. سب کچھ سیکھا اس نے. کیوں سیکھا؟ منافع نظر آ رہا ہے. اور انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نے دنیا میں یا تو فساد کھڑا کر دینا ہے یا پھر دنیا میں ایک مثال بن جانا ہے، اور پھر بھی عقل نہ استعمال کرے، پھر بھی کسی سے رہنمائی نہ لے. یہ واحد ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، کہیں پہ بھی نہیں تعلیم دی جاتی. اور دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بغیر انسان جی بھی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہ آگے نسل بڑھتی ہے، آگے نسل چلانی ہے.
اور اس کے لیے انسان وقت نہیں نکال سکتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے بیسیکلی، یہ شادی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ شادی سے پہلے بچوں کی الگ سے، لڑکوں کی الگ سے تربیت ہو، لڑکیوں کی الگ سے تربیت ہو. یہ بیسیکلی ایک شادی کورس ہونا چاہیے، میں تو ایسے ہی کہوں گا، جو 6 مہینے سے 8 مہینے بالکل تک یا 3 مہینے کا، جس میں مکمل طور پہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ رشتے کو مینج کرنے کی مکمل ٹریننگ ہو. یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم نے بھی وہ جانوروں والا ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ بچے پیدا کر لیے that's it، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ what makes us human then؟ انسان ہمیں کیا چیز بناتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہونا چاہیے. لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو ٹرین کرتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہفتے کا، کچھ لوگ 3 ہفتے کا، کچھ لوگ مہینے کا، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پہ کورس کرواتے ہیں. لڑکی کو ایکسپرٹ خاتون، ٹھیک ہے، ہیں ایسے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، اور لڑکے کو دیندار پڑھے لکھے مرد حضرات، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس دین کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسپیرینس بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، اور وہ دین و دنیا کے ساتھ ساتھ نفسیات کے علم کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ ٹریننگ لیتے ہیں، باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ ٹریننگ لینی چاہیے. اگر بچے نہیں ہیں تب بھی، اور اگر بچے ہیں تو نہیں تھی تو ٹریننگ لیں. جیسے وہ زمین والی میں نے مثال دی، وہ اولاد ایک بہترین انویسٹمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ سے مراد وہ آپ کی آخرت کے لیے بہترین چیز ہے. اب کیا ہوگا سمجھیے گا میں جو بات کرنے والا ہوں. اب ماں کی تربیت اچھی ہے، ماں نیک ہے، اس نے اپنے بچوں کو نیک بنا دیا، ٹھیک ہے. والدین باپ کی تربیت سے، باپ کی زندگی سے بچے کو عورت کی عزت کرنے کا طریقہ ملا، اور عورت کی زندگی سے بچوں کو مرد کی عزت کرنے کا طریقہ ملا، ٹھیک ہے، بچوں کو کہہ لیں. اب دونوں مل کے ایک ایسی نسل کو تیار کرتے ہیں جو گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو امن کا باعث ہیں، سکون کا باعث ہیں، راحت کا باعث ہیں. کیا مطلب؟ لوگ ان سے فائدہ مند ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی بزنس مین بن گیا، وہ ان کی تربیت ایسے ہو چکی ہے کہ اب وہ جہاں جا رہے ہیں دعائیں والدین کو ملی. مثال کے طور پر میں کل کی بات کرتا ہوں. میری والدہ نے مجھے کال کی، کہنے لگی مجھے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا گیا، ساہیوال ہمارے گھر سے تقریباً ہے کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. امی کہنے لگی میں وہاں پہ پہنچی تو ڈاکٹر نے، جو ڈینٹسٹ تھا، وہ میری ہی ایج کا کوئی ڈاکٹر تھا، تو اس نے کہنے لگی کہ انہوں نے میرے منہ میں جو دانت تھے فکسنگ شروع کر دی. اس نے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کھڑے ہو کے کام کیا دانتوں کی وہ نم کرنے کے لیے. کچھ وہ ہیوی دانت تھے تو ان کو رگڑنا، پالش کرنا، جو بھی پروسیس تھا جیسے وہ بتا رہی تھی. کہنے لگی کہ وہ جب اس نے فنش کیا تو تھک گیا تھا. کہنے لگا میں تو کھڑے ہو کے بھی تھک گیا ہوں. تو پوچھا کہ فیس کتنی؟ کہنے لگا 500 روپے فیس ہے. امی کہنے لگی تم نے تو جتنا مجھ پہ ٹائم سرو کیا، اگر یہی ڈاکٹر میں اپنے جس ڈاکٹر سے میں نے دان لگوائے اس سے میں نے اتنا کام کروایا ہوتا، وہ جاتے ہوئے تو مجھ سے 5,000 روپے مانگ لیتا، اور آپ مجھے 500 کہہ رہے ہیں. کہنے لگے میری فیس 500 روپے ہے، میں بھلے صبح سے لے کے شام تک اس مریض پہ کام کروں، میں نے 500 روپے ہی لینا ہے. اب امی اتنی خوش تھیں اور دعائیں دے رہی یہ بات کرتے ہوئے. اب یہ دعائیں کس کو جا رہی ہیں؟ کیسے ڈاکٹر کو جا رہی ہیں؟ والد صالح، ٹھیک ہے، نیک بچہ ہے نا، جو بھی اس کو دعائیں مل رہی ہیں آٹومیٹکلی پیرنٹس کو بھی جا رہی ہیں. اور وہ ہم نے بات سمجھی ہوئی ہے اولاد کے بارے میں. تو ہوتا کیا ہے، اب جتنے بھی لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس کو دعائیں دیں گے، وہ ساری دعائیں اس کو بھی ملتی ہیں، اس کے پیرنٹس کو بھی جاتی ہیں. اب اس انسان کی، اس شریف انسان کی جب آگے اولاد آتی ہے، وہ بھی اس سے وہی کچھ سیکھتی ہے. اب ان کو ملنے والی ساری دعائیں بھی اسی کو جائیں گی. تو آپ کو میں نے شاید یاد ہو بتایا ہوگا کہ قیامت کے دن
قیامت کے دن جو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ گناہوں کے جو پہاڑ ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اگر میں اپنی زندگی نکال کے دیکھوں، اگر مثال کے طور پر ایک شخص کی 80 سالہ زندگی ہے، پہلے 12 سال تو ویسے نکل کے گناہ ملتا ہی نہیں ہے. 12 سال، 50 سال، 60 سال کے بعد یا 65 سال کے بعد تو جوڑ ویسے جواب دے دیتے. کبیرہ گناہوں کی ہمت نہیں رہتی، سوائے آنکھوں کے، زبان کے، کانوں کے بڑے گناہ ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب رہے گی درمیانی عمر. درمیانی عمر کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال. 40 سال میں سے تو 20 سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اب ان 20 سالوں میں سے بچ گئے 20 سال 40 سالوں میں سے. اب 20 سال جو ہیں کتنے گناہ کر لیں گے؟ ایک دن میں اگر 100 گناہ بھی کریں تو پہاڑ نہیں بن سکتا. 1000 گناہ بھی کریں تو پہاڑ نہیں بن سکتا. چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جیسے بھی کر لیں، جو گناہوں کے پہاڑ ہوں گے نا، وہ کسی نے مجھے کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھ لیا، کسی نے مجھ سے سیکھ لیا، کسی کو میں نے سکھا دیا. اب وہ جب تک چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا کھاتے میں آ رہا ہے. اب واٹس ایپ از اے بیسٹ ایگزامپل، شیئرنگ از اے بیسٹ ایگزامپل. بہت ہی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ گناہ کمانے ہو تو شیئر کرنا سے سیکھ لیں. بس ایک شیئر پہ کلک کر دیں اور جتنے لوگ اس فحاشی یا اس بہودگی کو سنیں گے، دیکھیں گے، آپ کے کھاتے میں خام خواہ میں گناہ آ رہا ہے. اور آپ اس بات پہ تسلی لے لیں کہ جہنم کا رستہ آسان ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساتھ میں ثواب بھی کہا کریں نا، ثواب بھی تو ہوتا ہے. سر ایک بات پوچھنی ہے کہ کیا اکیلی ماں جو ہے وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے اگر اس کے گھر کا ماحول ویسا سپورٹیو نہیں ہے؟ تو کیا وہ ان کو ہو اس سکتا ہے، نیگیٹو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. عورت کی نیت خالص ہو، محنت کرے، ٹھیک ہے، اور اسباب صحیح اختیار کرے، اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے. لیکن کیا مجبوری ہے کہ عورت اکیلی ذمہ داری لے؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ مجبوری ہے؟ سر فار ایگزامپل اب جیسے نماز کی عادت ڈالنی ہے، ان جو فادر ہیں وہ نہیں ہے اس طرح کے پریکٹسنگ، لیکن اب ماں چاہتی ہے کہ ان کے بچے پریکٹسنگ ہو، تو وہ تو اب دونوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کس طرح سے ٹیکل کرے یہ سب چیز؟ دیندار خاتون تو بے نمازی کے نکاح میں رہے گی نہیں، الا کہ وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو اور وہاں پہ طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہو، پھر الگ بات ہے. اور اگر وہی خاتون عرب ممالک میں ہوگی تو اور نیک ہوگی، وہ تو پہلا سال بھی نہیں گزارے گی اس میں مرد کے ساتھ، نکال دے گی اس کو گھر سے. ہاں جی. یہ وہ بائسنس اور وہ ٹیبوز ہیں جو ہمارے تابوت جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے، صرف ہمارے معاشرے میں. مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب جو میں نے بات کی ہے گناہ کی، میں جان کے گناہ کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے ہم نیکیاں اتنی نہیں کما رہے ہیں جس میں ہم اتنا فخر کرنا شروع کر دیں بھی بہت نیکیاں کما لی. نہیں 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 نہیں، نیکیوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیں. یہ مت تسلی لینا شروع کر دیں بھی میں نے اتنی نیکیاں بھی شیئر کی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں. یہ سوچنا بند کر دیں. یہ کوئی قابل فخر بات نہیں کہ میں سوچوں کہ میں نے کتنی نیکی کی ہیں. یہ نحوست ہے. شیطان مجھ پہ ہیوی ہو چکا ہے، مجھے بہت بڑا نقصان کروانے والا ہے مجھ سے اگر مجھے میری نیکیاں یاد ہیں تو. یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے. مجھے صرف گناہ یاد ہونے چاہیے بس، تاکہ میں ان سے مرنے سے پہلے توبہ کر سکوں. ٹھیک ہے. ہاں، شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا کہ میں نیکیاں یاد رکھوں اپنی، لکھنا شروع کر دوں کہ میں نے اتنی نیکی کر لی. یہ نہیں کام ہونے دینا، بہت خطرناک کام ہے. اچھا جی. اب چونکہ اسکن انتا وزوجک الجنہ تھا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھ لینا اس تابوت کو ہمیں توڑنا پڑے گا. کس تابوت کو؟ پہلے نمبر پہ جو طلاق کو اس قدر منحوس سمجھ کے یا طلاق کے بارے میں جو نظریہ ہے کہ میں مثالیں دے سکتا ہوں، میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو وحشی جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری، وحشی جانوروں کے ساتھ. اور پھر سب سے زیادہ منحوس بات یہ ہے کہ وہ برداشت کرنے کے پیچھے، یعنی اس ظلم کو برداشت کرنے کے پیچھے جو انفورسمنٹ ملتی ہے وہ بھی ایک خاتون کی ہے، ماں کی شکل میں، نانی کی شکل میں. اور وہ ماں اس جو ظلم ہو رہا ہے خاتون پہ، وہ برابر کا شریک ہے.
جو یہ چاہتی ہے کہ میری بچی کے نام پہ کہیں یہ دھبا کس بات کا ہے؟ یہ طلاق کو ہم نے دھبا کب سے سمجھنا شروع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو کیا بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں طلاق کی وجہ سے جو ہے نا ان پہ دبا چکا تھا؟ کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں طلاق یافتہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. آپ پتہ متعلقہ نہیں، بیٹیوں کے یہ باپ تھے. صحیح بات ہے. متعلقہ بیٹیوں کے باپ تھے. یہ میں وہ ٹرم استعمال کرنے والا ہوں جو ہمیں کھاتی ہے، ہمیں الجھن ہوتی ہے. متعلقہ بیٹیوں کے باپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے نہیں نہ سنا تو یہ بات میں نے جان بوجھ کے بالکل نئے طریقے سے لفظ استعمال کیا یہ والا، تاکہ وہ اندر سے وہ جو گھین ہے وہ ختم ہو جائے اس لفظ کے بارے میں. یہ سنت ہے. کوئی بولے نا کہ میری بیٹی کو کوئی طلاق نہ، بھئی یہ سنت ہے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہی بہانہ بن جائے ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں بخشش کا کہ میں نے ایک وحشی جانور سے اپنی بیٹی کی جان بچائی تھی اور یہ سنت کی بنا پر کروائی تھی. انشاءاللہ بھئی یہ سنت ہے. بیٹی کو طلاق دلوا لو اگر حق کی بات ہے تو. اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ بائی دا وے یہ ٹوٹلی نئی چیز میرے ذہن میں آئی ہے. پہلے میں نے بھی اس طریقے سے نہیں سوچا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں نے ایسا سوچا تھا، یہ جو آپ بول رہے ہیں عمر، جو آپ بول رہے ہیں یہ میں نے سوچا تھا، اور میں نے 15 ایئرس پہ کروایا تھا اپنی بیٹی کا نکاح اور 19 پہ طلاق دلوایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. غربت رسول اللہ صلی اور اللہ علیہ یہی وسلم کی سنت ہے. صحیح، اور غربت یہی رسول کہا اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ سنت ہمیں ہے. اسلام کے، اگر اسلام کے خلاف کوئی چل رہا ہے تو شروع ہی میں آدمی رخصتی سے پہلے ہی لے لے تو اور اچھا رہتا ہے، ورنہ بعد میں پھر اور بچے آ گئے یہ وہ تو مصیبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم سنتیں جو نکالتے ہیں نا، ہم وہی نکالتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں. باقی ہم سنتیں نہیں سمجھتے. پیاس برداشت کرنا، بھوک برداشت کرنا، ٹھیک ہے، حق کی خاطر تکلیف برداشت کرنا، ہم اسے سنت نہیں سمجھتے. تکلیف برداشت کرنا یعنی اذیت کو، فزیکلی اذیت کو برداشت کرنا ہم سنت نہیں سمجھتے. اب چونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے امن کو، گھر کے سکون کو برقرار رکھے، وہاں پر عورت کی ذمہ داری کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ مرد کا اپنا وقار ہے، اپنا مقام ہے، عورت کا اپنا وقار ہے، اپنا مقام ہے. مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے، مرد نے مرد کی ذمہ داریوں کے بارے میں مرد نے بتانا ہے بچوں کو، لڑکوں کو، اور عورت کی ذمہ داریوں کے بارے میں عورت کو عورت نے بتانا ہے. مرد وہ باتیں ایک بچی کے ساتھ نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی ہے. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر سکتی جو باپ کر سکتا ہے. اب یہ دونوں برابر کے کردار ادا کرنے کے بعد ایک ایسی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں جو امن، جیسے میں نے پہلے بولا، امن سکون کا سبب بنتی ہے. اب جب بھی بازار میں آپ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں، عارف والا میں کہہ لیں یا کسی بھی شہر میں کہہ لیں، آپ جہاں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ ریڈی والا ہو، خواہ وہ فحاش انسان ہو، خواہ وہ گھٹیا انسان ہو، مرد ہو مثال کے طور پہ، خواہ وہ دھوکہ دینے والا ہو، چوری کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، ناانصافی کرنے والا ہو، تو وہ خود اکیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کا ملک ہو، پاکستان جیسا ملک ہو جہاں پہ دین ہر گلی میں موجود ہے، مسجد کی شکل میں ہر گلی میں موجود ہے، اور اگر عورت اپنی گلی کی مسجد کے امام کی خاتون سے دین بھی نہ سیکھ سکے تو قیامت کے دن مجھے بتائیں پھر کیا بہانہ ہوگا. اب تو وہ چھوڑ دیں مسجد میں جانا بھی. اب یہ دیکھ لیں، آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے قرآن سیکھ سکتے ہیں.
آپ کی انگلیوں کے نیچے آ چکی ہے ہر چیز. اب تو ہمارے لیے قیامت کے دن بہانہ کوئی نہیں بچا ہے سوائے لتھوں کے آئی مین تھپڑوں کے چپیڑوں کے. یس, اور کچھ نہیں بچا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ مجھے اس بات کا نہیں علم تھا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ There's no way. مجھے چاہیے, مجھے تو حیرانگی ہوئی. ایک سیشن وہ کورس کروایا چھوٹی سیشن میں, تو پتہ چلا کہ 90% خواتین کو تو طہارت کے مسائل کا علم نہیں تھا. اب انہوں نے آگے مسلمان نسل کو آگے پروان چڑھانا ہے جن کو خود کو اپنے طہارت کے مسائل کا نہیں علم. مجھے ایک بزرگ سے اتفاق ہوا بات کرنے کا, تو کہنے لگا کہ میں جب غسل کرنے کے لیے, ہی واز اراؤنڈ 75 AD کے قریب, کہنے لگا میں تو 4 کلمے پڑھتا ہوں واش روم میں بیٹھ کے غسل کرنے کے لیے, 4 کلمے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واش روم میں بیٹھ کے. اور یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ میری بھی ذمہ داری تھی ایز اے امام, ایز اے مولوی. ہاں جی لتھے ہمیں بھی پڑھیں گے, بہت پڑھیں گے. جس چیز کے پاس مائک ہے نا, جس چیز کے پاس مصلی ہے, بہت مار پڑے گی. خیر, قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اب یہاں پر جو ہے ولا تقربا هذه الشجرة, نہیں قریب جانا اس درخت کے. اور مسئلہ کیا ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے, کل ممنوع مطلوب, کل ممنوع مطلوب. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز, جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان کو, اسی کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے. یہ بھی انسان کی فطرتی ایک عمل کہہ لیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا تو کسی بچے کو کسی بات سے منع کر کے دیکھیں, صحیح. وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کرے گا جیسے منع کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے ایک اٹریکشن ہے نا کہ مجھے کیوں نہیں کرنا چاہیے, مجھے کیا ہو سکتا ہے ایسا. تو شیطان نے بھی اسی کمزوری کو ٹارگٹ کیا تھا کہ انسان, جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے, جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ٹیکنیک سمجھنی پڑے گی. میں نا آج ہی بات ہو رہی تھی ایک دوست سے, تو میں نے کہنے لگے کہ مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں جب اپنے کسی بھی پرسنل مسئلے کو میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں اپنے ابو کو. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا اس کا حل, آپ مسئلہ بتائیں نہیں, آپ جو محسوس کریں آپ وہ پوچھیں. بیوی ہے, بیٹی ہے, اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہو ہے, اپنی ساس سے پوچھ سکتی ہے. اور یاد رکھ لینا یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ امی جی میں یہ کام کیسے کروں, تو انہیں خوشی ہوتی ہے, ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بتانے کے لیے, کیونکہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں, ان کو کچھ سننے والا نہیں ہوتا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, تو ان کو یہ کمی محسوس رہتی ہے ہر وقت کہ کوئی پوچھے مجھ سے میں بتاؤں. تو جب آپ ان سے کوئی پوچھتے ہیں نا تو وہ بڑی خوشی سے آپ کو اس کا حل بتانے کی کوشش کریں گے. تو کہنے لگے جب میں اس سے پہلے جب بھی میں نے کوئی اپنی تکلیف بتائی ہے نا, تو کہنے لگے تم جو ہے نا صبر کرو, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو جاؤ گے. تو مجھے پھر تکلیف زیادہ دیر برداشت کرنی پڑتی ہے, تو میں کیا کروں. میں کہا آپ ٹیکنیک ایسے کرو, آپ تکلیف بتائیں نہیں, آپ پوچھیں کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے, یہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے. کہنے لگا کہ میں ٹرائی کروں گا. اس نے ٹرائی کیا. میں کہا کہ ابو جی مجھے یہ ایسے تکلیف ہوتی ہے, تو یہ کیوں ہوتی ہے. پہلے تو ابو نے خود ٹرائی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اب آپ کو تو پہلے ایکسپیرینس نہیں ہوا تو وہ حل نہیں دے سکا. اس نے کہا ٹھہرو میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں.
اس نے کہا کہ کبھی مجھے اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملا تھا جیسے اس طریقے سے ملا. اب وہی ٹیکنیک اس نے اپنی نا بیوی سے بات کی کہ آپ نا ایسے کریں کہ آپ جب جو چیزیں مجھے نہیں بسا یعنی جن چیزوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ یا آپ چاہتے ہیں کہ والدہ ان چیزوں کو سمجھے یا ٹیک کیئر کرے تو آپ اپنی ساس ماں کو اس طریقے سے یہ مسئلہ بتا دیا کریں, پوچھا کریں, پوچھنے کے ذریعے. انہوں نے ٹرائی کی, وہ بھی کام آ گیا. ٹھیک ہے, تو بڑی خوشی سے انہوں نے پہلے حل بتانے کی کوشش کی, جب حل نہیں بتا سکی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہیلپ کسی اور سے مانگی, وہاں سے پھر علاج نکل آیا. علاج مطلب کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا, سہیلی سے مشورہ کیا جو ایکسپرٹ تھیں, تو وہاں سے اس بیماری کا حل ملا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے یہ ریئیکشن مل سکتا ہے, تو کسی بھی سچویشن میں تو آپ بجائے اس کے کہ وہ بات ڈائریکٹلی کریں, آپ اس کے لیے بہتر طریقہ اختیار کریں. تو جس چیز سے آپ منع کرتے ہیں نا, بیٹا یہ نہ کرو, یہ غلط طریقہ ہے, ٹوکنا روکنا بند کر دیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ صرف پہلی دفعہ کہا ہے, صرف ایک دفعہ کہا ہے, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, بس, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یہ ہماری بات ہو چکی کہ یہ انسان کا وقار ہے, یہ والدہ کا اپنا وقار ہے, ماں کا اپنا وقار ہے. اور وہ وقار کیسے برقرار رہتا ہے؟ برقرار رکھنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی غلطی کروں, میری عزت میرے بچوں کے ذہن میں ٹکے گی نہ, باقی بچے ختم ہو جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں, ان میں سے یہ سوال لکھ بھی لیں, آپ نے اپنے طور پہ بھی ریسرچ کرنی ہے کہ وقار انسان کا کسی کے دل میں کیسے گر سکتا ہے, بچوں کے دل میں یہ وقار کیسے گر سکتا ہے. اف یو وانٹ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی, آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے سوالوں کا جواب وہ چیٹ جی پی ٹی بہت اچھا جواب دیتا ہے. اچھا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ڈگنیٹی اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ٹوکنا اور روکنا بند کرنا ہے. ایک دفعہ نصیحت کرنی, بس ایک دفعہ ایک بات سے منع کرنا. اس کے بعد میں جیسے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک دفعہ منع کیا, اب جنت ہے, پوری جنت ہے, بہت وسیع ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام نکل گئے, جوڑے ہیں, کپل ہے, اور مکمل طور پہ آزادی, مکمل طور پہ آزادی. راغدن حیث شئتما, مستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فل ٹائم انجوائے کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, وسوسے ڈال رہا ہے مختلف اینگل سے. میں آیات نکالوں گا, آج تو ٹائم تھوڑا ہے تو میں آپ کو صرف سٹوری بتا رہا ہوں, کل کو ہم آیات پہ بھی غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی واردات کو کیسے کیسے ایکسپلین کیا. تو شیطان وسوسے ڈالتے 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 مختلف طریقوں سے, مختلف اینگل سے کرتے کرتے آدم علیہ السلام کو کھینچتے کھینچتے کھینچتے, بازو سے پکڑ کے نہیں, ذہنی طور پر. ٹھیک ہے, لاتے 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 عرصہ لگا ہوگا, لیکن اللہ رب العزت نے کیوں نہیں ایک دفعہ بھی ریمائنڈر بھیجا آدم علیہ السلام کو کہ آدم, ڈیڈ آئی ناٹ اسٹاپ یو, کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ ویئر آر یو ہیڈنگ, تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ میں خدا ہونے کے ناطے سے منع کر رہا ہوں. نہیں, صرف ایک دفعہ منع کیا اور اس کو مکمل عزت دی, مکمل موقع دیا, مکمل اعتبار کیا. ایک اور مسئلہ گھروں میں جو اختلاف کا سب سے بڑا, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی بہو گھر میں آئی, ساس کو وسوسہ شروع ہو جاتا ہے. شیطان آتا ہے, پھر آگے کہتا ہے کہ یہ تو عورت پتہ نہیں کیسی ہوگی, یہ بھی چھپاؤ, یہ بھی چھپاؤ, یہ بھی چھپاؤ. جیسی چیزیں چھپانا شروع کرتی ہے ویسے ہی شک بڑھنا شروع ہوتا ہے. شیطان نے کنٹرول کر لیا اس بوڑھی مائی کو, شیطان نے کنٹرول کر لیا, جس نے پہلے دن ہی اپنی نئی نویلی پسند کی ہوئی بہو سے چیزیں چھپانی شروع کر دی ہیں نا, وہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ چکی ہے. اب اس گھر میں بیماری ایسی پڑے گی بہت خطرناک. جیسے ہی ایک دفعہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے شک ظاہر ہوا, جیسے ہی آپ نے دوسرے انسان پر حقیقی طور پر اپنے شک کا اظہار کیا, آپ اس کے دل سے آسمانوں سے زمین کے گہرے گڑھے میں گر گئے, آپ کا وقار زمین پہ آ گرا, ٹکے کی عزت نہیں بچے گی آپ کی اس انسان کے دل میں. تجربہ کرنا ہے, شک کر کے دیکھ لیں. بچے پہ شک, اپنے بچے پہ شک کریں گے, بچہ آپ کو اس نگاہ سے دوبارہ نہیں دیکھے گا جس نگاہ سے پہلے دیکھتا تھا. اللہ کہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہو اور بھول جائے الگ بات ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے, آخر وہ ایسے کریں, آپ اس کو بھی الگ کر لیں, اس کو بھی الگ کر لیں. پھر ہوا
ایک دوست کے ساتھ اس پر موضوع پہ بات ہو رہی تھی. کہنے لگا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا کہ میری ساس میری ماں جب میری بہو گھر میں آئی، سوری کیا کہہ رہا ہوں میں، میری ماں جب میری بیگم گھر میں آئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چابیاں لیں، اپنی بہو کو ہاتھ سے پکڑا. پہلے دن بازو ہاتھ پکڑا، پورے گھر کی سیر کرانے کے بعد اپنی تجوری کے پاس لے جا کے کہا یہ چابی ہے، کھول کے کہا یہ سارے پیسے آپ کے ہیں اور آپ نے سنبھالنے ہیں اور یہ چابی آپ کی ہے، میں نے نہیں آ کے اس چیز کو ہاتھ لگانا اور نہ پوچھنا کہ پیسے کہاں چلے گئے. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس بچی کے دل میں اس عورت کی عزت کتنی زیادہ ہوگی. اور وہ کس قدر سے، کس نگاہ سے، کس وقار کے ساتھ اس عورت کو ساری زندگی دعائیں دے گی. اور کیسی تربیت اس ساس نے سیٹ کر دی اگر ایسے کر دیا ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ. تو پھر ہوتا ہے ایسے کہ جیسے ہی گھر میں بہو آئی، یہ چیزیں لک کر لو، یہ چیزیں چھپا دو، یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ویسی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ایسے نہ کرو، اس کو نہ پتہ چل جائے، یہ بات اس کو نہ پتہ چل جائے، یہ کہیں بات اس کے گھر والوں تک نہ چلی جائے، وہ کیا سوچیں گے. اس کو ہمیشہ گھر سے الگ رکھنا، پھر اس بچی کو ساری زندگی یہی لگتا ہے کہ میں اس گھر کا حصہ ہے ہی نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس تکلیف سے نہیں گزرے ہوں گے. ٹھیک ہے، میری دعا ہے، ٹھیک ہے، اور امید بھی ہے. لیکن جو ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں نا ان چیزوں کو، یو کین ناٹ belong فار ایور. مجھے امریکہ میں 10 سال ہو گئے، تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سمجھ سکوں گی یہ پاکستان ہے. آپ جو اس بات سے تو آپ بھی ایگری کریں گی کہ جس طریقے سے آپ کو گوروں کے ساتھ یا کالوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کا حصہ نہیں. جی ایسی بالکل. عرب بھی، آپ مسلمانوں کے یعنی عرب ملک میں رہ کے دیکھ لیں، 20 سال 30 سال رہ کے دیکھ لیں، آپ کو گھر نہیں لگے گا. کیوں آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا، آپ کو ہر چیز کو مکمل ایکسس ہوتا ہے. نہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ کچھ کسی طریقے سے پوچھتے ہیں. آپ کو گلیاں اپنی لگتی نہیں آپ کی گلی. امیجن کریں کہ ایک بچی اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی کے گھر میں گئی ہے اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں، ساری زندگی وہ گھر، ایگزیکٹلی وہ گھر اس کو اپنا نہیں لگے گا. اب روکنے ٹوکنے والی مائیں ایک چیز سے بار بار روکا، بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. بچوں کے کان اس حد تک پک جاتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سوائے بکواس کے، میں لفظ بول رہا ہوں حقیقی. اگر بچوں کو آپ وہ ادب کے دائرے سے نکال لیں نا، ان کو وہ سرکل توڑ دیں، ان کا جس سرکل کے تحت وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، ان کو بولنے دیں تو وہ یہی کہیں گے یہ بکواس لگتی ہے. آپ نماز کے بارے میں کہیں آپ نماز پڑھ لیں بیٹا، نماز پڑھ لیں، یہ لفظ، یہ جملہ، یقین کریں ایسے بچوں کے لیے بکواس سے کم نہیں رہ جاتا ہے. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمیں وہ تکلیف محسوس ہو، ہمیں احساس ہو. مجھے یہ لفظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. اعتبار کریں، ٹرسٹ کریں، اور جب بچہ غلطی کرے تو پھر آپ بیٹا میں نے آپ کو کیا بولا تھا. اور بچے کو اندر سے حقیقی شرمندگی محسوس ہوگی. جب حقیقی شرمندگی محسوس ہوگی، احساس باقی رہے گا. اب آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسے کیا، ایک دفعہ منع کیا، نہیں ریمائنڈ کروایا، نہیں ٹوکا. روک سکتے تھے، پوری جنت سے شیطان وسوسے ڈال کے کھینچ کے ایک درخت کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دفعہ بھی اللہ رب العزت بول دیتے، شیطان کو، آدم کو یاد آ جاتا. آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے، لیکن یہ وقار کے خلاف ہے، یہ ڈگنیٹی کے خلاف ہے، یہ حاکم کے خلاف ہے، یہ بادشاہ کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. ہم خود اپنی شان کو اتنا گرا دیتے ہیں ایک بات کو بار بار کرتے. تو ولاد سر جی
سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جیسا پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور اب آپ دوبارہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ منع کیا تھا، تو ٹھیک ہے، یہ حکم تو جنت میں ایک تھوڑا سا عرصہ تھا اور ایک دفعہ ہی منع کیا گیا تھا، لیکن تھوڑا عرصہ زمین کے لیے، تھوڑا عرصہ نہیں پھر تھا زمین کے لیے تو کتنی چیزوں کے لیے کئی دفعہ اور بہت دفعہ منع بیٹا، کیا گیا، آپ اور کیسے یہاں کہہ تک سکتی ہیں کہ جنت میں تھوڑا سا عرصہ تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے جنت میں تھوڑا سا عرصہ تھا آدم علیہ السلام؟ سر وہاں پہ اگر ایک دفعہ اس کا اور ایک دن، جنت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اس دنیا کے۔ صحیح صحیح ہے سر، سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ منع کرنے میں صرف یہ کہنا کہ وہاں سے ایک دفعہ کو ہی لیا جائے، کیا اور اصول اور چیزیں نہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ منع کیا؟ اور ایون اگر کئی دفعہ کسی چیز کی تاکید کی ہو تو وہ 700 مرتبہ نماز ہی ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سر 700 مرتبہ، سنیں، اوکے، تو تاکید تو دیکھیں آپ۔ I got your point. کیا یہ آپ کے کان میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے؟ آپ خود سے پڑھیں، آپ خود سے پڑھیں، پڑھنے کو ٹھیک ملے ہے؟ کان میں نہیں کہا جا رہا، اس بات کو آپ کو ریپیٹ بار بار نہیں کہا جا رہا کہ تم ایسے کرو، تم ایسے تو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ کے ہی سنایا ہوگا نا اپنی امت کو۔ پوائنٹ سمجھنے آپ نہیں سر، یہ میرا خیال ہے کہ نہیں پیرنٹنگ میں نہیں 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 نہیں، آپ اس کو نیریٹو کو چینج نہ ہونے دیں، نہیں نہیں نہیں، آپ ایسے نہیں ہونے دیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر۔ اب ایک پیغمبر ہے، وہ پیغام پہنچا رہا ہے، کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جن کو پتہ لگ گیا ہے، پھر لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان تک کیسے پیغام پہنچے گا؟ انہوں نے تو پہلے سنا نہیں ہے، ان کے لیے دوبارہ آیات نازل ہوئی ہیں، کسی اور انداز سے نازل ہوئی ہیں، وہی اینگل نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا، کیا اللہ رب العزت نے اس حکم کو ایک ہی ایگزیکٹلی طریقے سے بار بار ریپیٹ کیا ہے؟ اس کے لیے الفاظ چینج کیے ہیں۔ اب جو آپ 700 دفعہ کہہ رہی ہیں نا، آپ اقیم الصلاۃ 700 دفعہ نکال دیں مجھے، جس میں کہا گیا کہ آپ نماز قائم کرو کا حکم 700 دفعہ یہی ایگزیکٹلی الفاظ ہوں؟ نہیں، لفظ نماز موجود ہے۔ عمر یہاں پہ ہے نا جو بول رہی ہیں نا، پوائنٹ سمجھ آ ان چکا کا مقصد یہ، مجھے سمجھ آ چکا پوائنٹ۔ جیسے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح روز آپ پکارتے ہیں نا نماز میں صبح سے ٹھیک ہے، شام، ہاں ٹھیک ہے، اذان کے لیے نا، کیونکہ ہم دن میں 5 نمازیں اور ہر نماز کے لیے الگ الگ ہے، ہر نماز کے لیے الگ الگ ریمائنڈر ہے، کیونکہ ہم دنیا میں مصروف ہیں، ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ لیکن جو میں جو پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فجر کے لیے ایک دفعہ بول دیا، ٹھیک ہے، اور کیا میں نماز بچوں سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی جب نماز عشاء کا ٹائم ہو؟ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سر میرا خیال ہے کہ 5 دفعہ بحیثیت امام مجھے ایک دفعہ پوچھنا چاہیے، ایک ایک دفعہ دفعہ بس۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ہاں ایک آپ دفعہ۔ وقار کو سمجھنا ہے نا، آپ نے ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ ہم چیزوں کو کیسے میس اپ کرتے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا کہ چیزیں میس اپ کیسے ہوتی ہیں کہ نہیں؟ میں اس کو ریپیٹ جی کر، جی سر، سمجھ آ وہ گیا؟ آپ کی جو نیت اور آپ کا کہنے کا مطلب ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہیں اور بچے کے لیے وہ چیز غلط کر دیتے ہیں، وہ مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ایکسس ہاں، اب نصیحت، ایک چیز کو بار بار نصیحت کرنا، مثال کے طور پر بیٹا بندہ کسی بھی یعنی ایک نصیحت ہے، اس کو مختلف اینگل سے کریں بھی ایک بات ہے، پھر اسی کو اسی انداز سے ریپیٹ کرنا۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہی بات کو سمجھانے کے لیے، امیجن کریں آپ مسجد میں جائیں اور ہر جمعے میں ایک ہی بات ریپیٹ ہو، تو آپ اس مسجد میں دوبارہ جائیں گے؟ آپ ایک نہیں لطیفے کو بار سر، بار نہیں سنتے، آپ نہیں جائیں گے، ایک نعت کو صحیح بار بار بات۔ نہیں سنتے، آپ ایک آیت کو 100 دفعہ نہیں سن، یعنی ایک ہی آیت کو بار بار نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت پورے قرآن کی ترتیب رکھی ہے، آپ پوری سورت کو سنتے، پوری سورت کو سنتے ہیں نا، تو نصیحت کا اینگل چینج ہو جاتا ہے۔ میرا جو پوائنٹ کہنے کا، جو ہم جس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں، اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ جاؤ، یہ طریقہ غلط ہے۔ بیٹا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، میں نے بولا تھا نماز پڑھ لو، یہ ایک ہی ٹیکنیک ہے ہماری۔ جو پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے اب میں کہوں گا قرآن پاک میں تو آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، پر نہیں، اس کا اینگل دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے انتخاب کے پیچھے حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں نا، تو اپنے طریقے سے بتا رہے، کیونکہ خود استاد ہے، علم القرآن ہے نا، اللہ رب العزت خود معلم ہے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کسی چیز سے منع کر کے دکھایا کہ میں کیسے منع کرتا ہوں، پھر ان کو ٹائم کتنا دیا ہے، اور کب پوچھا کہ آدم میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ کب پوچھا ہے؟ کیا غلطی کرنے سے پہلے ان کو بار بار ریپیٹ کیا؟ نہیں کیا۔
میں تو اللہ تعالیٰ کی سنت بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد جب انہوں نے غلطی کی ہے تو تب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا. اور پھر اس یہ وقت بات آدم علیہ سینس نہیں کرتی. نہیں السلام بالکل صحیح صحیح. بچے اتنے اسٹبرن ہو جاتے ہیں, بہت غصے میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ان سے 3 دفعہ ایک ہی بات کو کہیں تو بہت غصہ آتا ہے بچوں کو, وہ اور نہیں کرنا چاہتے. تو یہ صحیح بات ہے. ہاں, تو یہ میرا پوائنٹ ہے اس میں. ہاں, میں کسی بھی بحث پہ آ کے کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے میں اپنے دلائل دینا چاہوں تو میں کسی بھی بات کو سچا ثابت کر سکتا ہوں. آئی کین ڈو دیٹ. یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. میں اللہ رب العزت کی سنت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سنت اللہ ہی, اللہ کی سنت. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے منع کیا, کس طریقے سے پھر ان سے پوچھ گچھ کی, وہی طریقہ ہم اختیار کریں. ٹھیک ہے, ہم اب ہمارے بچے اس سٹیج پہ جا چکے ہوتے ہیں. بعض دفعہ مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے ٹیچر ہونے کے ناطے سے. بچے سٹیج پہ جا چکے ہیں پھر تو میں تو بعض دفعہ طریقوں سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو فیل وین آئی سے دس تھنگ. اگر میں کل کو میں تجربہ بھی کرنا ہو ہنا آپ ہی کے لیے, کل کو میں اسی کلاس کو اسی طریقے سے دوبارہ رپیٹ کروں اور تیسرے دن میں رپیٹ کروں گا, آپ نہیں کلاس میں آئیں گی. اگر میں بتا دوں کہ میں نے وہی بات کرنی ہے. کیوں؟ سر یہ آپ نے ہاں یہ آپ نے دوسری یا تیسری دفعہ کی نا, تو میں نے کہا میں اس پہ دوبارہ سے پوائنٹ ایک آیا کہ ہاں کیا ہم صرف ایک ہی چیز کو لے رہے ہیں, کیا ہمیں سارا پورے نہیں قرآن کو ہاں, بول نہیں لینا چاہیے. تو وہ سمجھ آ رہی ہے مجھے آپ کی بات, الحمدللہ. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ صحیح موقع پہ صحیح بات کرنی بہت ضروری ہے. اب جس Exactly. طرح میں آج حدیث کی اتھینٹسٹی بھی پوچھ لوں گی سر عمران سے, تو ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا رات کی تو اس کے بستر کے نیچے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, اگر تم اس کو دیکھ لو تو تم سو نہ پاؤ. یعنی کہ اس طریقے سے میرے تک پہنچی ہے. تو میں نے نا اپنے بیٹے کو 10 سال کی عمر میں یہ بات بتائی, سب سے چھوٹے بیٹے کو نا 1 سال ہو گیا, تو اس کو واقعی نیند نہیں آتی. اور اس کے ایک ہی دفعہ بتائی میں نے, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے نہیں ہے, نہیں وہ لیکن بہرحال ایک ہی دفعہ بتائی, اور وہ اب نماز بالکل قضا نہیں کرتا. اچھا, یہ حدیث نہیں پتا مجھے. ہاں, مجھے لیکن سینڈ یہ کیجیے گا, ہے نا. تھوڑا سا تحقیق کرنے کے بعد یہ بات آگے ڈلیور کیا کریں. اور اگر یہ بات ٹھیک نہ ہوئی تو ہاں, پھر بچے کو کیا بتائیں گے. اور آپ نے لفظ بھی حدیث کا استعمال کر لیا. صحیح ہمیشہ کہہ اور رہے اگر ہیں آپ. بات حدیث کرنی کہہ ہو کے تو ویریفائی کرنی پھر ہے. جب ہاں, تک کنفرم اب نہیں ہو اگر آپ حدیث کا نام نہیں لینا. اگر آپ یہ بچے کو بتائیں گے یہ حدیث نہیں تھی, بتانا تو پڑے گا کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا ہوگا, تو کیا ہوگا پھر. نہیں, میں اب کریکشن انشاءاللہ کروا لوں گی, لیکن اس کو میں حقائق کے طور پہ یا اپنے الفاظ میں بھی اگر بیان کرتی ہوں کہ آپ یوں دیکھو کہ آپ جہنم میں کیا فیل کرو گے, تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. سر یہ سنا ہوا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو نماز آپ نہیں پڑھتے نا, اس وقت کا عذاب لکھا گیا ہوتا ہے. گناہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ تو ویسے کفر ہے نا, نماز چھوڑنا, جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ویسے کفر ہے. ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا. اس سے بڑی بات کیا رہے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, ٹائم حدیث کی کلاس کا ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط بات ہے اس کے شر سے آمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم ربنا ثم آمین. وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.